امریکی منصوبہ سازوں کا خیال یہ تھا ایران کے اوپر ایک فل فلیج وار کی تیاری ہے، اور شاید ایون گراؤنڈ انویژن کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو سعودی عرب کو اس بات کا، ریاض کو شاید اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر ایران پر زمینی حملے ہوتے ہیں، انصار اللہ اور حوثیز ایران کی حمایت میں سعودی عرب کی فوجی اور اقتصادی اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ان 2 دن جو ان کے پاس ٹائم گیپ ہے، اگر ہم اس پہ اٹیک کرتے ہیں تو کوئی ریٹیلیشن بھی نہیں ہوگا اور بآسانی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ امریکہ کی 800 ملٹری اڈے ہیں، 800 پورے دنیا میں۔ اب ایران کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ یمنی کے پاس انفارمیشن کے مطابق ان کے پاس خود ڈرون بنانے اور میزائل ٹیکنالوجی بنانے کی صلاحیتیں بھی حاصل ہو گئی ایرانیوں نے ان کو ٹرانسفر بھی کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں۔ فریال عباسی ایک مرتبہ پھر سے آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ تہران سے سینئر صحافی تجزیہ کار حسین باقری صاحب موجود ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے ایک مرتبہ پھر سے۔ بہت ساری ڈسکشنز ہیں کیونکہ آیت اللہ خامنہ شہید کا جنازہ ہوا، اسی سے بلکہ شروع کر لیتے ہیں، اور 1 کروڑ سے زائد لوگوں نے شرکت کی۔ امریکہ کہتا تھا کہ رجیم چینج بڑی آسان ہے ایران میں، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے، دنیا نے دیکھا، انفیکٹ دنیا نے رپورٹ بھی کیا۔ تو اس حوالے سے کچھ بتائیں، آپ نے کیا مناظر دیکھے؟ اوبیسلی آپ تمام تر چیزیں ساتھ ساتھ دیکھتے رہے، رپورٹ کرتے رہے، اس بیچ ہماری کانورسیشن نہیں ہو سکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو، آپ کے ٹیم ممبرز اور پاکستان کے باشعور عوام کو السلام علیکم۔ دیکھیں، آیت اللہ خامنئی کا جو نماز جنازہ تھا اور اس کے ساتھ ان کا جو تدفین کا پروگرام تھا، بقول انٹرنیشنل میڈیا یہ شاید ورلڈ ریکارڈ تھا کسی بھی تدفین کے پوائنٹ آف ویو سے۔ 5 شہروں کے اندر ان کی تدفین ہو گئی۔ تہران سے یہ پروگرام سٹارٹ ہوا، 2 دن تہران میں ان کا تدفین اور الوداعی تقریب رہے اور نماز جنازہ پڑھی گئی، جس میں بھی شرکت کیا الحمدللہ۔ اس کے بعد قم میں ان کا تدفین کا سلسلہ تھا، نماز جنازہ پڑھا گیا، اور اس کے بعد ان کو نجف اور کربلا کی 2 مقدس شہروں میں عراق کے اندر لے کے گئے، اور اس کے بعد واپس مشہد میں لا کے مشہد میں نماز ہو کے پھر ان کو امام رضا کے جو ہولی شرائن ہے وہاں پہ ان کو دفنا دیا گیا، اور ایسے جگہ پہ دفنا دیا گیا جو کہ ان کے پاس ان کے ابو بھی دفن تھے پہلے سے، اور چاچا بھی تھے اور ماموں بھی تھے، اور تقریباً ایک پورا فیملی ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ مل گئے۔ تو ریکارڈز، یہ جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق تقریباً 48 ملین لوگوں نے اس پورے پروگرام میں شرکت کی۔ از ون آف دا موسٹ کراؤڈڈ، اور شاید یہ کہہ سکیں کہ دا موسٹ کراؤڈڈ فیونرل پروسیشن کا نام بھی دیا گیا اس کو۔ اور جس طرح لوگوں نے، ہم تو خود دیکھ رہے تھے، جذبات کا اظہار کیا اور جس طرح محبت کا اظہار کیا آیت اللہ خامنئی صاحب کے ساتھ، تو یہ کسی صرف سیاسی رہنما کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس کا ایک اسپریچول ڈائمنشن بھی ہے، اس کا ایک تعلق بھی ہے مذہب کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ، اور جس طرح لوگ ان کو محبت کرتے تھے۔ یہ تو واقعی ایک ایران کے ہیرو آپ سمجھیں کہ پورا عالم تشیع اور ایون پورا عالم اسلام کا ہیرو کی طرح 86 ایئر جد و جہد کرنے کے بعد جام شہادت نوش کر کے چلے گئے۔ سر وہ اوبیسلی اگین پوری دنیا نے مناظر دیکھے بھی۔ اب ٹھیک 2 دن پہلے پروسیشن سے امریکہ جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے، اٹیک کر دیتا ہے، جبکہ پوری دنیا جانتی ہے 9 جولائی کو یہ معاملہ ہونا ہے، 7 جولائی کو اٹیک کر دینا بدنیتی واضح ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہماری آخری بات ہوئی، آپ ایک مرتبہ آپٹیمسٹک تھے، ایک مرتبہ آپ نے کہا ہم بالکل آپٹیمسٹک نہیں ہوں۔ جو نیت ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی وہ دکھی، حملے میں جھلک بھی دکھی کہ 2 دن پہلے حملہ کرنے کا کیا مقصد ہے پروسیشن سے، یہ جو تمام تدفین کے پروسیس چل رہا ہے۔ دیکھیں، شاید میں بار بار اس بات کو عرض کر چکا ہوں، امریکہ نے یہ جو مفاہمتی یادداشت تھی اس کے اوپر دستخط اس لیے کیا کہ ان کو ایک ٹائم فریم ملے۔ بہت زیادہ دباؤ تھی امریکی تیل ذخائر کے اوپر، دوسرے یورپین یونین کے تیل کے ذخائر کے اوپر۔ کافی ممالک شکایت لگا رہے تھے کہ آپ ایران سے کسی نہ کسی طرح جنگ بندی کر کے ہمیں اسٹاک مارکیٹس کو بحال کرنے کا فرصت دے دیں اور دوبارہ ذخائر جمع کرنے کا۔ لیکن جب یہ سائن ہوا، اور سائن ہونے کے بعد تقریباً 35 سے 40 کشتیاں ڈیلی بیسس پہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے لگے، اور وہ بھی ایرانی جد و جہد اور ایرانی مینجمنٹ کی انڈر کنٹرول، تو پھر امریکہ اور اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ کو محسوس ہوا یہ تو ایک بہت بڑا
میں نے پوائنٹ دے دیا ایران کو، یہ تو ایک لیوریج کے طور پہ اس کو یوز کرتے ہوئے میری اپنی بدنامی ہو گئی کہ وہ تو اسٹریٹ آف ہرمز کو یہ دوبارہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک کوریڈور، عمان کوریڈور کے نام سے ایک نیا کوریڈور کھلوایا، اور سارے شپس کو 2 دن مفاہمتی یادداشت کے صرف 2 دن دستخط ہونے کے بعد ان کو آرڈر دیا گیا کہ آپ اسٹریٹ آف ہرمز کو یوز نہ کریں، آپ عمانی کوریڈور کو یوز کریں، اور ہم آپ کو اپنے بحری جو جہازوں کے ساتھ اسکورٹ کریں گے۔ تو یہ ایک بہت کلیئرلی اور بہت بھیانک ٹائپ آف میں کہہ سکتا ہوں کہ اس مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی تھی، اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ایران کو اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول سنبھالے نہ دیا جائے۔ لیکن بات یہ کہ یہ حملہ تدفین کے لاسٹ ٹرین کا پروسیشن تھا، اس سے 2 دن پہلے کیوں کہے گئے؟ دیکھیں، شاید امریکی منصوبہ سازوں کا خیال یہ تھا کہ ایرانی قیادت، ایرانی ریاست اور ایران کے جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ، یہ سارے الوداعی تقریبات اور نماز جنازے میں مصروف ہوں گے، اور اگر ہم ان 2 دن جو ان کے پاس ٹائم گیپ ہے، اگر ہم اس پہ اٹیک کرتے ہیں تو کوئی ریٹیلیشن بھی نہیں ہوگا اور بآسانی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا جیسے کہ انہوں نے اٹیک اسٹارٹ کی تو پھر ساؤدرن پارٹ آف ایران سے اور ڈفرینٹ پارٹس آف ایران سے IRGC، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک موزائک اسٹریٹجک کے مالک ہے آپ، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ تہران سے ان کو کیا کہا جا رہا ہے، جب ان کے اوپر اٹیک ہوگا تو یہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کا ریٹیلیشن بھی سٹارٹ ہو گیا، اور پھر ایران نے 3 آئل ٹینکرز کے اوپر اٹیک کر کے وہ عمان کا جو کوریڈور تھا اس کو بالکل ناکارہ بنا دیا۔ سر تو ایک آپ خود کہہ رہے ہیں کہ MOU کی بدترین خلاف ورزی، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم فریم گین کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ بدنیتی شروع سے ہی پتہ تھی۔ تو پھر یہ جو پورا MOU ہوا، اور یہاں پہ یہ پوائنٹ بھی ڈسکس کیجیے گا، MOU کے اندر ایران نے واضح کیا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارموز کا میکینزم خود ہی کنٹرول کریں گے، یعنی یہ بات امریکہ کو واضح کر دی گئی تھی، اسرائیل کو واضح کر دی گئی تھی، اس کے بعد بھی اٹیک ہونا، تو اس کا مطلب ہے کہ MOU تو اب افیکٹو نہیں ہے، لیکن فیوچر میں بھی یہ چیز اسی طرح سے چلے گی، کیونکہ امریکہ کی بدنیتی واضح ہو چکی ہے اور ٹائم فریم اس نے گین کرنا تھا، آئل کے ایسٹس وہ جمع کر چکا ہے۔ دیکھیں، امریکہ کی بدنیتی پتہ تو تھی، لیکن انہوں نے MOU سائن کیوں کیا؟ اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں۔ ایک، ایران بار بار پچھلے 40 سال سے ہر اسلامی ملک کو اور یونائٹڈ نیشن میں ہر ملک کو بتا رہا ہے کہ یہ جو سیکیورٹی گارنٹیز امریکہ دیتا ہے یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے ہے، آپ کے مفادات کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے زبان کی پابند نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ تو کئی مرتبہ انہوں نے یہ بدعہدی ثابت کر دی ہے، لیکن دنیا کو ایک بار پھر بھی یہ دکھانا تھا کہ ایران بار بار ڈپلومیسی کو موقع دے رہا ہے۔ انفارچونیٹلی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایون پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یار، ان کو تو مفاہمتی یادداشت کے اوپر آگے بڑھنا چاہیے تھا، یہ تباہی ہوگی سب کی۔ لیکن اب ایک ملک، ایک جو خود مختار اور آزاد اور باوقار ملک ہے، وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے؟ ان کی مجبوری یہ تھی کہ دنیا کو ایک بار پھر یہ دکھانا تھا انہوں نے کہ ہم ڈپلومیسی کو موقع دے رہے ہیں، اگر پاکستان انتھک کوشش کرنے کے بعد ہمیں ایک ٹیبل پہ بٹھانے کی کوشش کے بعد ہم بیٹھ گئے تو چلو سائن بھی کرتے ہیں، بہتری کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن IRGC کو اور ایرانی بہت سارے لوگوں کو جو امریکہ کے ساتھ ان کی، دیکھیں ایران کے اندر پڑھے لکھے لوگ بہت ہیں، یہ ہسٹری کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، اور امریکہ کی 250 سال کی، اب ان کا سالگرہ بھی ہو رہا ہے، 250 سال کا ہسٹری ان کے سامنے ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ امریکن بیسز، ملٹری بیسز امریکہ سے باہر کتنے ہیں؟ امریکہ سے باہر، جی تمام گلف کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے۔ نہیں، میں عرض یہ کرنا پورے دنیا میں کتنے ہیں؟ ہاں، دیکھیں امریکہ سے باہر امریکہ کی 800 ملٹری اڈے ہیں، 800 پورے دنیا میں۔ دس از نمبر 1۔ اور سیکنڈ نمبر پہ برٹن اور فرانس آتے ہیں۔ ان کی کتنے اڈے ہیں اپنے ملکوں سے باہر؟ میکسیمم 10۔ مطلب فرسٹ نمبر ٹو سیکنڈ نمبر۔ بات یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنے تعداد میں کتنا ڈفرنس آ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایران یہ جنگ پیس کی طرف بڑھانے کے لیے لڑ رہا ہے، حقیقت اگر آپ دیکھیں
اور امریکہ یہ جنگ کے تسلسل کے لیے ہی لڑ رہا ہے. دے آر فائٹنگ فار دا سیک آف فائٹ. دے آر گیٹنگ ان وار فار دا سیک آف وار. ان کی پورا جو معیشت ہے، ان کی بہت سارے جو کامیابیاں ہیں، یہ وار مشینری کے اوپر ہی چلتی ہے. تو امریکہ تو پسند ہے، یہ ہر بار کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی ملک، کبھی کیوبا کو، کبھی افغانستان کو، کبھی عراق کو، کبھی لبنان کو، کبھی کسی اور ملک کو، اور اب ایران کی باری ہے. تو یہ بار بار کوشش یہی کر رہا ہے کہ وار کے تھرو، اور پھر اگر ان کو شکست، ان کو نظر آئے کہ ان کی مین ٹارگٹس اچیو نہیں ہو رہے اور ان کے اوپر بھاری نقصانات آ رہے ہیں، تو یہ دوسروں کی مدد لیتے ہوئے مفاہمت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ایران کی مجبوری یہ تھی کہ دنیا کو یہ بتانا ضروری تھا کہ ہم نے ڈپلومیسی کو بہت چانس دی، ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور ہم نے کوشش یہ کی کہ جنگ کے بغیر معاملات سیٹل ہو. لیکن آپ نے خود دیکھا کہ اس معاہدے کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ، صدر پریزیڈنٹ آف امریکہ، صدر پزشکیان اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، 3 کی سگنیچرز ہیں. ہوں. اس کے باوجود صرف 2 دن کے بعد انہوں نے یہ سارا جو مفاہمتی یادداشت اور ایم او یو تھا، اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے عملی طور پر اس کو ختم کر دیا. اب ایران کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، سب کو دکھا دیا کہ ہم نے جو کرنا تھا کر لیا. اس کے بعد صرف اور صرف ڈیفینڈ کی تیاری کرنی ہوگی، اور اس وار کی تیاری کرنی ہوگی ایران کو جو اس کو پیس کی طرف لے کے جائیں. لیکن جیسے کہ یہ مشہور پروورب کہتا ہے، اف یو وانٹ پیس گیٹ ریڈی فار دا وار. اگر آپ کو صلح چاہیے تو آپ جنگ کے لیے تیار ہوں. یہی سچویشن ایران کے اندر اب نظر آ رہی ہے مجھے. سر، خبر آ رہی ہے کہ جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف کے حوالے سے ایرانی حکام نے آگاہ کیا تھا جے ڈی وانس کو، اور کہا تھا کہ تقریباً $9 بلین کی مینیپولیشن یہ کریں گے. مطلب یہ سنسیئر نہیں ہے تمام جو پیس پروسیس تھا اس کے ساتھ. یہ تو ایرانی حکام بار بار کہہ رہے ہیں کہ امریکن عوام کو خاص طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو فارن پالیسی ہے، یہ میک امریکہ گریٹ اگین کی پالیسی نہیں ہے، یہ گریٹر اسرائیل کی مد میں پالیسی ہے. اور جتنے بھی آپ کے فارن پالیسی کے حوالے سے، چاہے آپ عراق کے اوپر اٹیک کرتے ہیں کیمیکل ویپنز کا بہانہ بنا کے، آپ کسی اور ملک کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں، دوسروں کو دباؤ میں لے آتے ہیں، تو یہ موسٹلی امریکن فیور میں نہیں جا رہی، اور یہ موسٹلی صرف اور صرف اسرائیل کو، اسپیشلی مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کو بچانے اور اسرائیل کو گریٹر بنانے کے مد میں ہے. اس لیے وہ بار بار یہ وارننگ دیتے آ رہے تھے کہ جیرڈ کشنر اور وٹکاف دونوں ہی، ایک تو یہ یہودی لابیز کے سائڈ پہ ہیں، اور ان کی جو الائنس ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے جے ڈی وانس کو یہ بار بار وارننگ دیتے آ رہے تھے، اور ابھی آپ کے سامنے ہے. وہ تو ایک چلو گزشتہ باتیں ہیں، اس کے نتائج کیا نکلے بالکل آپ کے سامنے ہیں. مفاہمتی یادداشت کے بعد بھی یہ کر رہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ٹرمپ کی بس کی بات بھی نہیں ہے شاید. سر، جو ساری سچویشن لیٹسٹ ڈیولپ ہوئی ہے اس میں یمن اور سعودی کی بھی آپس میں ایک جھڑپ شروع ہو چکی ہے، اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں. خدا نخواستہ وہ معاملہ اگر آگے بڑھتا ہے تو باب المندب کا فیوچر کیا ہوگا پھر؟ اس سوال کو جواب دینے سے پہلے ہمیں تاریخی طور پر یمن اور سعودی عرب کے درمیان یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایران سے زیادہ یمن، اسپیشلی ہوتھیز کا سیاسی، قبائلی، سماجی، اقتصادی تعلقات سعودی عرب سے بہت بہتر تھے. مطلب ایران تو ان کے ساتھ اتنا ریلیشن میں نہیں تھے، لیکن پھر یہ اچانک کیسا چینج ہو گیا سارا جو سیناریو تھا. دیکھیں، حوثیز کو پتہ چلا کہ سعودی عرب یمن کے اندر صرف کچھ اشرافیہ طبقے کو ٹھیک ٹھاک سپورٹ کر رہی، اور عام لوگ، آپ کو پتہ ہے یمنی بہت بیچارے غریب لوگ ہیں، اور اتنے سالوں کے بعد بھی ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے. تو ایرانی رول ماڈل کو دیکھتے ہوئے، ایرانیوں کے ساتھ گھل مل کے ان کو پتہ چلا کہ ان کے پاس تو بہت کچھ ہے، اور یہ اپنے عوام کی بہت بہتر خدمت کر سکتے ہیں اگر یہ ایرانی رول ماڈل کو اپنائیں. اس کے بعد ایران اور یمنیوں، اسپیشلی ہوتھیز اور انصار اللہ کے درمیان ایک پیش رفت سامنے آئی، اور اس کے بعد اب تو یمن کھل کے کہہ رہا ہے کہ ہم ریزسٹنٹ موومنٹ کے ایک فرنٹ لائن ہے. اس کے ساتھ ساتھ یمنی کے پاس اب اسٹریٹ آف ہرمز کو دیکھتے ہوئے باب المندب کو کنٹرول کرنے کا ایک تو اسٹریٹجی بھی ان کو ٹھیک ٹھاک سمجھ آ گئی ہے.
ویپنری بھی ان کے پاس ہے. میرے انفارمیشن کے مطابق ان کے پاس خود ڈرون بنانے اور میزائل ٹیکنالوجی بنانے کی صلاحیتیں بھی حاصل ہو گئی ایرانیوں نے ان کو ٹرانسفر بھی کی ہے. اور پھر یمنیوں کو یہ بھی پتا ہے کہ اس باب المندب کو اور بحیرہ احمر کو ڈسٹرب کرنے کے لیے وہ ٹیکنیکس ان کے پاس آلریڈی موجود ہیں، اب کافی بہتر ہو گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو صنعاء ایئرپورٹ کے اوپر اچانک پرسوں سے اٹیک ہونا شروع ہوا، اور یہ جو سعودی عرب بیک گروپس ہے، انہوں نے صنعاء ایئرپورٹ اور یمن میں 3-4 مہینے بالکل خاموشی کے بعد یہ اچانک کیوں اسٹارٹ کیا، اس میں میرا ایک اپنا نظریہ ہے. یہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور اگر کچھ لوگوں کو بیٹر انفارمیشن ہے تو کائنڈلی وہ مجھ سے بھی شیئر کریں. میرے رائے یہ ہے کہ شاید سعودی عرب کو یہ پتہ چل گیا کہ ایران کے اوپر ایک فل فلیج وار کی تیاری ہے، اور شاید ایون گراؤنڈ انویژن کی بھی بات ہو رہی ہے. تو سعودی عرب کو اس بات کا، ریاض کو شاید اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر ایران پر زمینی حملے ہوتے ہیں، انصار اللہ اور حوثیز ایران کی حمایت میں سعودی عرب کی فوجی اور اقتصادی اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں. باب المندب کو بند کریں گے، بحیرہ احمر میں جہاز رانی کو متاثر کریں گے، اور اگر یہ کرتے ہیں اور پھر جو سعودی عرب کے اندر آئل تنصیبات ہیں ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، تو سعودی عرب کے اوپر ایک بہت بڑا جھٹکا آئے گا. مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پیشگی اقدام ہو سکتی ہے تاکہ صنعاء ایئرپورٹ اس کے بعد کچھ اور مراکز کو ہٹ کریں، تاکہ اگر ایران کے اوپر فل فلیج وار سٹارٹ ہوتا ہے تو حوثیز اور یمنیز کو اتنا کمزور کیا جائے تاکہ وہ باب المندب اور بحیرہ احمر کو بند نہ کر سکیں. لیکن کیا یہ حکمت عملی کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا. سر، جو آپ کا اوپینین ہے آپ نے وہ بیان کیا. ایک سوال ہے، یہ سوال باقی سوالوں سے ہٹ کر ہے، کیونکہ جغرافیکلی بھی دیکھیں ہم مسلم ممالک بڑے پاورفل ہیں، ابنائے ہرمز ہے، باب المندب ہے، ریسورسز بھی ہیں. ایک چیز پر بہت ہنسی آتی ہے، تعجب ہوتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے. اسرائیل ابھی اس پوری جنگ سے باہر ہے، نہ اسرائیل پر اٹیکس ہو رہے ہیں، یعنی وہ چپ کر کے بیٹھ گیا ہے. لیکن مسلمان ممالک آپس میں آپس کی لڑائی ہے، یہ آپس کی لڑائی، اور یہ جو ایک بین الاقوامی جبر ہے، اس سے کس طرح سے نکلا جائے تاکہ مسلمان ممالک آپس میں ایک پیس میں آئے واپس. دیکھیں، یہ تو ایک بہت ہی انفارچونیٹلی دل دکھا دینے والی، ہلا دینے والی سوال ہے کہ اسلامی ممالک کو ہوا کیا ہے. مین وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے حکمران کرپٹ ہوں اور وہ اپنے دیکھ بھال کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے پورا قوم، پورے دین، ہر چیز کا یہ قربانی دینے کو تیار ہوں، اور ان کو صرف دنیا کے ظواہر اور دنیا کی خوبصورتی نظر آئے، تو یہی تو حالت ہوتی ہے ہم سب کی. لیکن جس طرح اسرائیل کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ اسرائیل کے اوپر اٹیک اس لیے نہیں ہو رہے ہیں ابھی کہ ایران کے اوپر جو پچھلے 2 ہفتوں سے اٹیک ہو رہے ہیں وہ امریکہ کر رہا ہے گلف کنٹریز کے اڈوں کو یوز کرتے ہوئے. میں آپ کو یقین دیتا ہوں، اگر آج ہی ایک بھی حملہ ایران کے اوپر اسرائیل کی طرف سے ہو جائے، 10 منٹ کے اندر یہ اسرائیل کے اوپر وہ میزائل داغ دیں. لیکن ہماری مجبوری دیکھیں، کتنا بدقسمتی ہے کہ ہمارے اپنے مسلم ہمسائے ممالک اپنے اڈے دیکھیں. جی سی سی کنٹریز کے پاس اور کیا ہے؟ ایک پیسہ ہے اور ان کے پاس زمین ہے. انہوں نے پیسے تو ٹرمپ کو وعدہ دیے کہ آپ کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں اس جنگ میں، ہم اس سے کئی گنا زیادہ یو ایس میں انویسٹ کریں گے. مطلب اکسا رہے ہیں ان کو. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اڈوں کی ضرورت ہے، آپ ہمارے سرزمین یوز کریں. آپ کو کیا لگتا ہے جو اٹیکس ایران کے اوپر ہو رہے ہیں یہ کوئی یورپین یونین کے ملک یا امریکہ سے اڑ کے آ رہے ہیں؟ نہیں، یہ کویت سے ہو رہا ہے، قطر سے ہو رہا ہے، یہ ایندھن بردار طیارے ادھر ہی ہے. تو یہ تو اب میں اپنے طور سے یہ کہتا ہوں کہ آپ خود سوچیں، جنگ کس نے سٹارٹ کی تھی؟ یو ایس اے نے. بہانہ کیا تھا ان کے پاس؟ کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے. جیسے کہ نہیں، پہلے ایٹمی ہتھیار انہوں نے کہا، پھر کہا ہم نے لوگوں کو بچانے کے لیے، رجیم کو چینج کرنے کے لیے. پھر ٹرمپ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ لوگ اتنے اپنے سپریم لیڈر سے محبت کرتے ہیں اور روتے ہیں. اسی طرح انہوں نے عراق کے اوپر اٹیک کیا کہ کیمیکل ویپنز ہے ان کے پاس. اسی طرح افغانستان کے اوپر اٹیک کر دیا. تو اگر ہمیں دیکھیں، وشیس سرکل یہ ہے کہ
تاریخ جو ہے اتنا اپنے آپ کو دہرائے گا جب تک آپ تاریخ سے سبق نہ سیکھیں. انفارچونیٹلی یہ مسلم ممالک کو اب تک بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ امریکہ اس خطے کے اندر یا کسی بھی مسلم ملک کے خاطر جنگ نہیں لڑے گا. یہ صرف اپنے مفادات کے لیے ان کی قربانی کی ضرورت ہوگی ان کو، تو یہ سب کو قربان کر دیں گے اپنے مفادات کے لیے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب پھنسے ہوئے ہیں. ایران ایک بھی بم کسی شہر کے اوپر نہیں گرا رہا ہے، میزائل کسی بھی مسلم ملک کے اڈوں پہ عام شہریوں کے اوپر نہیں گرا. امریکن لیکن فیسلٹی. چارہ نہیں ہے. جب دیکھیں آپ کے اوپر کسی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے اٹیک ہو رہے ہیں تو یہ آپ کا حق بنتا ہے، جائز ہے کہ آپ اس کے اوپر ریٹیلیٹ کریں. نہیں سر، وہ بات آپ کی بالکل جائز ہے. امریکی اڈوں پر، امریکی فیسلٹیز پر، ان کی مینٹیننس سائٹس کے اوپر انہی پر حملے ہو رہے ہیں. ان حملوں کو قطر یا بحرین کے اوپر نہیں حملے کہا جا سکتا. ایک خواہش ہے، ایک دعا ہے کہ اللہ کرے تمام مسلم ممالک ایران کی طرح بہادری کا مظاہرہ کریں، کیونکہ دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کہ مسلم ممالک کی آپس میں لڑائی اور ساری سچویشن. گراؤنڈ انویژن پر کل سچویشن روم میں جو اجلاس ہوا اس پہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم گراؤنڈ انویژن پر ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا. وہ ویسے بھی ایک سرپھرا آدمی ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. لیکن اس نے ایک لائن جملہ استعمال کیا. وہ کہہ رہے گراؤنڈ انویژن ہمارے لیے کوئی اور کرے گا، کچھ لوگ ہیں جو ہمارے لیے کریں گے. کون لوگ ہیں جو امریکہ کے لیے گراؤنڈ انویژن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایران کو میں اسٹڈی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ گلف کنٹریز کو اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کو دیکھتا ہوں، پھر امریکن کے جو مفادات ہیں ان کی جو پالیسیز کو چیک کرتا ہوں. تو میرا اپنے تجزیے کے مطابق مجھے 4 ممکنہ محاذ نظر آ رہے ہیں گراؤنڈ انویژن کے لیے، اور ان 4 محاذوں سے 4 ڈیفرنٹ گروپس ہوں گے. پہلا محاذ جنوبی ایران ہوگا. دیکھیں، خارق کے اوپر سیریک، بندر عباس جیسے علاقے انتہائی اہمیت کے مالک ہیں. ان کے اوپر بار بار اٹیک ہو رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ رپورٹ جب چیک کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ریجن کے اندر 50,000 امریکی فوجی آلریڈی میرینز اور فوجی آلریڈی اویلیبل ہے. تو پہلا حملہ مجھے لگتا ہے کہ جنوبی ایران سے ہوگا، اور اس میں امریکن فورسز سٹارٹ کریں گے اس محاذ سے جو جنوبی ایران ہے، جیسے خارق آئی لینڈ کے اوپر قبضہ کرنا ہو یا بندر عباس کے اندر گھسنا. دوسرا جو ممکنہ محاذ ہے وہ مغربی ایران سے ہے. مغربی ایران میں پچھلے 40 سال سے مسلح کرد گروپس جو ایران کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ان کو اسرائیل اور امریکہ کی فل سپورٹ ہے، اور یہ کھلے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کردوں کو مسلح کی ہے. کرد مسلح گروپس اور MEK جو ایران کے اندر مجاہدین خلق یا ان کو منافقین کہا جاتا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے کہ مغربی حدود سے اپنے فورسز لے کے اندر آئے. تیسری جو تشویش ہے وہ مشرقی سرحد ہے ایران کی، جو کہ سیستان و بلوچستان کا صوبہ بنتا ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی اس کا بارڈر ہے. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں اور وہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ایران کے خلاف کئی سالوں سے IRGC کے خلاف کارروائیاں کرتے آ رہے ہیں. وہاں سے خطرہ ہے یہ کہ یہ گروپ ایک ہو کے، مطلب ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو انٹی ایران ہے اور یہ جو بلوچ سیپریٹسٹ گروپس ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے دشمن مشترکہ بنا کے وہ ایران کی مشرقی حدود سے اندر آ جائے. اور چوتھا جو محاذ یا ممکنہ راستہ ہے وہ عراق کی سرحد ہے. ایسے مسلح گروہ جن کے بعض حلقوں میں آپ کو پتہ ہے، جن کے بعض حلقے شام میں بھی موجود تھے ISS کے نام سے، اور یہ جو داعش کے نام سے، اور اس کے ساتھ عراق میں بھی ان کے ایلیمنٹس موجود ہیں. یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ، اب تو سیریا بالکل کنٹرول میں ہے، اسرائیل اور امریکہ کی کنٹرول میں، تو یہ سیریا اور عراق سے بھی، عراق کے بارڈر ایران کے ساتھ جو ملتا ہے وہاں سے یہ راستہ اختیار کر کے اندر آ سکتے ہیں. تو مجھے 4 محاذ نظر آ رہے ہیں جو کہ ہر محاذ سے ڈیفرنٹ گروپس کو شاید آنا ہو، اور امریکہ یہاں پہ ایریل سپورٹ دے گا ان کو، ہوائی جہاز اور میزائلوں کے تھرو ان کو سپورٹ کر کے اگر گراؤنڈ انویژن کرنا ہو تو یہ 4 جگہ سے یہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور obviously اس چیز پر بھی ایران واضح ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اگر گراؤنڈ انویژن ہوتی ہے تو جو ممالک یا جو زمینیں استعمال کی جائیں گی اس مقصد کے لیے، ان تمام کو منہ توڑ جواب ایران دے گا. دیکھیں، آپ کی خود مختاری اور سالمیت کی بات ہے، اور جس طرح ہم نے پچھلے 4 مہینے سے ایران کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اب تو ہر کسی کو پاکستان کے اندر بھی پتہ چلا ہوگا کہ ایران کے موقف بہت کلیئر موقف ہے. یہ کسی کو نہیں دیکھتے ہیں، عمان کو بھی نہیں دیکھتے ہیں. پرسوں جو عمان کو ہٹ کیا گیا دکم بندرگاہ کے اوپر، کیونکہ ایندھن بردار طیارے وہاں سے ایندھن بھرتے تھے، اس کو ہٹ کیا گیا.
قطر کو نہیں چھوڑا انہوں نے جب انہوں نے العدائد ایئر بیس کو یوز کرتے ہوئے ایران کے اوپر اٹیک کیا. تو یہ ایک بہت کلیئر موقف ہے ایرانیوں کی کہ اگر ہمارے سرزمین کے خلاف کسی بھی سرزمین استعمال ہو تو ہم اسی جگہ کو ضرور ہٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایرانی عوام کے جو جذبات ہم انتقام کے نعروں کو دیکھتے ہوئے مجھے نظر آ رہی ہے اب تو ان کے پاس شہادتیں دینے کے لیے لائن کھڑی ہوئی ہے کہ ہمیں بھی بھیج دو, ہم بھی اپنے سرزمین کا دفاع کریں گے. مٹی کھائیں گے یہ لوگ, مٹی نہیں دیں گے, یہ میں کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں. اور یہ چیز اللہ نہ کرے, میں دعا کرتا ہوں کہ ہم کی طرف نہ بڑھے, لیکن اگر یہ گراؤنڈ انویژن کرتے ہیں تو پھر ایرانیوں کی بہادری آپ کو اس گراؤنڈ میں نظر آئے گی. سر اللہ حالات بہتری کی طرف لے کے جائے. آمین. انڈیفینٹ وار کے حوالے سے جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ہماری جو ہے ایک لڑائی جاری رہے ایران کے ساتھ. خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز اسی طرح چلتی ہے, گراؤنڈ انویژن اور جو ساری تصویر کشی آپ نے کی ہے, اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر فیوچر میں ایران کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا, جو میکینزم بتا دیا اسی طریقے سے چلے گا معاملہ. دیکھیں, ایرانی قوم کو اب تو ٹھیک ٹھاک پتہ چل گیا کہ یہ جو ہمارے پاس جغرافی لیوریج اسٹریٹ آف ہارموز کے نام سے ہے, یہ ہزاروں ایٹم بم سے زیادہ طاقتور ہے, کیونکہ ہم اس کو چلا بھی سکتے ہیں, اس کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں, اور یہ صرف ایک ملک کے اوپر نہیں پورا دنیا کی معیشت کے اوپر اثر انداز ہوگی. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی طرح بھی کمپرومائز کریں گے اسٹریٹ آف ہارموز. ہاں, مگر ایسا ہو کہ رجیم چینج ہو یا اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ ایران کے اندر چینج ہو, ان کے اندر ان کے اپنے پپٹس آئیں, IRGC کے جتنے بھی کمانڈرز اور سولجرز ہیں ان سب کو شہید کیا جائے, ایران کے باغیرت قوم کو شکست دے کے ان کو ختم کر کے ان کے اپنے جیسے پہلوی لوگ ہیں ان کو لے کے آئے, تو پھر اسٹریٹ آف ہارموز امریکہ کے کنٹرول میں آ سکتا ہے. لیکن جب تک ایران کے اندر یہ بہادری اور یہ غیرت پائی جاتی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ اسٹریٹ آف ہارموز کو ہاتھ سے جانے دیں گے. ایک اور بات جو اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے بتانا ضروری ہے وہ یہ, اسٹریٹ آف ہارموز یہ آئی میک کا جو اقتصادی راہداری ہے جو گریٹر اسرائیل کے پلان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا, انڈیا بھی اس میں شامل ہے, اسرائیل بھی شامل ہے, UAE بھی شامل ہے. اگر باب المندب اور اسٹریٹ آف ہارموز ایران کی کنٹرول میں رہتا ہے تو یہ آئی میک کا جو سلسلہ ہے راہداری ہے یہ بالکل ختم ہوگا. اس لیے یہ اسرائیل کا دباؤ کئی گنا زیادہ ہو رہا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اوپر کہ آپ نے ایران کو چھوڑنا نہیں ہے. ہم فی الحال اٹیک نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے اگر ہم اٹیک کرتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر ہزاروں میزائل داغ دیں گے, تو آپ یہ گلف GCC کو یوز کرتے ہوئے ایران کے اوپر اٹیک کریں, ان کو چین سے بیٹھنے نہ دیں. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اگر 10 سال صرف 10 سال ایران کو چھیڑے نہ اور ان کو موقع ملے تو یہ گلف کنٹریز نے یہ پورے دنیا کی معیشت پہ ابھریں گے اور شاید 6 موسٹ ریچسٹ کنٹری آن دا ارتھ بھی بنیں گے. لیکن ظاہر ہے جب آپ کے دشمن اسرائیل ہے اور آپ نے یہ بھی قسم کھائی ہے کہ آپ نے اسرائیل کے سامنے ڈٹ کھڑے ہونا ہے, تو وہ بھی تو خاموش نہیں بیٹھیں گے, اپنے ہر طاقت یوز کریں گے آپ کے خلاف. سر لاسٹلی احمدی نژاد کے حوالے سے ایک سٹوری آئی ہے نیو یارک ٹائمز میں, اوبویسلی آپ کی نظروں سے گزری ہوگی, یہ معاملہ کیا ہے, آپ اس پر کیا سمجھتے ہیں, تھوڑا سننے والوں کو بتائیں, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیلی ایسٹ ہیں جو اس وقت ایران میں موجود ہیں. دیکھیں, احمدی نژاد کے اوپر ان کی جو فارن پالیسی تھی اس کے اوپر میں نے کتاب بھی لکھی تھی, مطلب 8 سال کی جو دور تھا کہ ان کے فارن پالیسی کیا ہے. احمدی نژاد کو اگر کوئی جانتا ہو, یہ تو لوگ جانتے نہیں ہیں اس لیے کافی عرصے سے وہ سین سے بھی باہر ہے, تو ایزیلی اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے کیریکٹر اسیسینیشن پوائنٹ آف ویو سے. اگر وہ کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز کرنے کو تیار تھا, وہ اسرائیل کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھا, اور یہ سب سے صرف اسلام کا نہیں وہ انسان کا دشمن سمجھتا تھا. اس نے تو کہا تھا ہولوکاسٹ کا جتنے بھی ڈرامے ہیں یہ سارے غلط ہیں اور اسرائیل اپارٹائڈ رجیم ہے, اس کو ختم کرنا ہی چاہیے. تو لیکن اس کے اوپر کیریکٹر اسیسینیشن اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ احمدی نژاد کی کچھ مقبولیت عوام کے اندر ہے. 2 بار اس کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, ایون ان کے جو باڈی گارڈز تھے وہ بھی شہید ہو گئے, لیکن یہ خود بندہ بچ گیا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یہ جو ہارڈ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سافٹ ویئر بھی استعمال کرتے ہیں, سافٹ پاور بھی شو کرتے ہیں اس جنگ کے اندر, اور کیریکٹر اسیسینیشن کے ساتھ ساتھ لوگوں کے درمیان اور احمدی نژاد اور دوسرے جو پریزیڈنٹس ہیں ان کے درمیان ایک شاید خلا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی.
احمدی نژاد صاحب کی جو آفس ہے انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ اس سٹوری کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل ایک ناول لکھا ہے انہوں نے۔ احمدی نژاد کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے آنے والے دنوں میں آپ یاد رکھیں خاتمی صاحب کو بھی یہ سین میں لے کے آئیں گے، روحانی صاحب کو بھی یہ سین میں لے کے آئیں گے، دوسرے جو پریزیڈنٹس ایکس پریزیڈنٹ تھے ان سب کو سین میں لے کے آئیں گے، اور یہ ایک کمبائنڈ وارفیئر سسٹم ہے جو کہ ہر چیز کو یہ یوز کرتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے کوئی سچائی ہوگی۔